السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان و اقامت کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں بھی اذان اور اقامت سے تعلق رکھنے والے کچھ ضروری مسائل بیان کیے گئے، اور یہاں سے مزید کچھ ضروری مسائل شامل کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر اذان کہنا یا قبلے کے علاوہ کسی اور سمت منہ کر کے اذان کہنا کیسا ہے؟ یعنی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف، کسی اور جہت میں اپنا چہرہ کر لیا اور پھر کوئی اذان دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس طرح اذان کہی تو پھر دوبارہ اذان کہی جائے، یعنی اس کا اعادہ کیا جائے۔ آگے سوال ہے کہ وہ کون سی اذان ہے جس کا جواب نہیں دیا جائے گا؟ جواب: مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب زبان سے ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ خطبے کی جو اذان ہوتی ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب امام ممبر پر آ جائے تو اس وقت نہ کوئی کلام کر سکتے ہیں، کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، اور نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ یعنی اسی وقت نماز شروع کر دے یا اس کے بعد نماز شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، کوئی پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ابھی ایک آدھ رکعت باقی رہ گئی تو وہ مکمل کر سکتا ہے، لیکن اسی وقت شروع کرنا جب امام آ چکا ہے ممبر پر خطبے کے لیے، یہ منع فرمایا گیا۔ تو ظاہر سی بات، اس وقت بات چیت بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اس اذان کا جو خطبے کے وقت اذان دی جاتی ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ دل میں اگر جواب دینا ہی ہے تو دل میں جواب دے، زبان سے نہیں، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ یہی احوط یعنی زیادہ احتیاط والا ہے۔ ہاں، اگر دل سے جواب دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، آدمی نے دل میں ہی، من میں ہی جواب دے دیا تو وہ چلے گا، زبان سے جواب نہیں دے سکتے۔ آگے سوال یہ کہ اگر اذان یا اقامت کہتے ہوئے کلمات آگے پیچھے ہو جائیں تو کیا کریں؟ یعنی اس میں کچھ غلطی ہو جائے، کلمات آگے پیچھے ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کلمات اذان یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو گئی، یعنی کلمات آگے پیچھے ہو گئے، تو اتنے کو صحیح کر لے۔ جتنا آگے پیچھے ہوا یا جہاں بھول ہوئی ہے، جہاں غلطی ہوئی، اسی کو صحیح کر لے۔ شروع سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پھر سے اذان دے ایسا ضروری نہیں ہے۔ جہاں بھول ہوئی، جہاں غلطی ہوئی، جہاں تقدیم و تاخیر ہو گئی، اس کو درست کر لے۔ اور اگر صحیح نہ کیے، وہ کلمات صحیح نہ کیے اور نماز پڑھ لی تو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ جو کوئی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی اذان کے اندر، یا کچھ آگے پیچھے ہو گیا اور اس کو درست نہیں کیا، پھر نماز پڑھ لی تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ سوال: بچے کے کان میں اذان و اقامت کتنی مرتبہ کہی جاتی ہے؟ جواب: داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں یعنی الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے، یہ بہتر طریقہ ہے، ورنہ ایک مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ داہنے کان میں اذان اور 1 مرتبہ بائیں کان میں، الٹے کان میں اقامت، یہ ایک بار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وقت میں گنجائش ہو، فرصت ہو تو اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ 4 مرتبہ داہنے کان میں اذان اور 3 مرتبہ بائیں کان میں اقامت۔ اب تو بچے پیدا ہوتے تو ایسے لوگوں کو اذان دینے کے لیے لے کر جایا جاتا ہے کہ جن کو یہ سب مسائل معلوم ہی نہیں ہوتے، کتنی مرتبہ اذان دینی، کتنی مرتبہ اقامت، یہ ان کو اذان کے کلمات ہی معلوم نہیں ہوتے۔ اذان اور اقامت میں کیا پڑھا جاتا ہے وہی نہیں معلوم ہوتا ہے، تو وہ کیا الٹا سیدھا کچھ بھی پڑھ کے چلے آتے ہیں وہ۔ تو یہ دیکھیے، یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اذان ظاہر سی بات ہے بہت اہمیت کی حامل، اسی طرح اقامت بھی۔ اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی شروعات اللہ کے نام سے ہو، اس لیے اذان کہی جاتی ہے، اس کے کان میں اللہ کا نام گونجے اور یہ پاکیزہ مقدس کلمات اس کے کان میں پہنچے تو پوری زندگی اس کی برکت باقی رہے، اس کے لیے یہ برکت اس کی زندگی میں شامل ہو جائے، اس لیے یہ اذان کہی جائے۔ اب ایسے آدمی کو اذان دینے کے لیے لے گئے جس کو مخرج نہیں آتے اور صحیح تلفظ نہیں آتا، تو وہ کیا اذان دے گا؟ تو اس کی کچھ برکت ہوگی؟
اس کی کوئی برکت نہیں ہوگی اگر ایسی اذان دی ہے تو حفاظ کو لے جانا چاہیے، حافظ قرآن کو لے جانا چاہیے، اگر کوئی عالم دین ہو، امام صاحب ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی بزرگ ہو، معظم دینی ہو، دینی پیشوا ہو، دینی مقتدا ہو، ایسے کوئی بزرگ متقی پرہیزگار نمازی شخص کو جو صحیح طور پر اذان دینا اور اقامت دینا جانتا ہو، ایسے شخص کو لے کر جانا تھا کہ اس کی برکت ہوتی۔ ایک تو اذان دینے کی برکت ہوگی، پھر وہ متقی پرہیزگار ہیں تو ان کے تقوی و پرہیزگاری کی برکت بچے کو بھی مل جائے گی۔ نہیں بسم اللہ کرواتے ہیں بچے کی تو بزرگوں کے پاس لے جاتے کہ نہیں لے جاتے کسی عالم دین، تاکہ وہ برکت بسم اللہ کی بھی برکت ہو جائے، اور جنہوں نے پڑھایا ہے وہ بزرگ ہیں تو ان کے تقوی و پرہیزگاری کی برکت بھی بچے کے شامل حال ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ مؤذن کے علاوہ کسی اور شخص کا اقامت کہنا کیسا ہے؟ یعنی ایک آدمی نے اذان دی ہے، اب دوسرا کوئی اقامت کہنے کے لیے، تکبیر کہنے کے لیے دوسرا کوئی کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مؤذن موجود ہے، یعنی جس نے اذان دی ہے وہ موجود ہے، تو اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، اس کی اجازت لے لی تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ یہ اسی کا حق ہے، یعنی جس نے اذان دی ہے اسی کا حق ہے کہ وہی اقامت بھی کہے۔ تو دوسرا کوئی اگر اقامت کہنا چاہتا ہے تو مؤذن کی اجازت لے لے، اور اگر بے اجازت کہی اور مؤذن کو ناگوار ہوا تو مکروہ ہے۔ مؤذن کو ناپسند تھا، ناگوار، اس کے باوجود کوئی اور کھڑا ہو گیا تو اب ایسا کرنا مکروہ ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر مؤذن موجود نہیں ہے تو جو چاہے اقامت کہہ لے، اور بہتر کون ہے؟ امام۔ دیکھیے یہ بات بھی ہے، امام صاحبان کو بھی دیکھیے اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں مطلب ایسا نہیں کہ صرف عوام کے لیے ہے، یہ علماء کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مؤذن موجود نہ ہو تو امام اقامت کہے، جبکہ امام اس چیز کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے، اس کے لیے اپنے لیے کسر شان کہ میں اقامت کہوں گا۔ کبھی اذان دینے کی باری آ جاتی تو بہت سے اماموں کو ایسا کہتے ہوئے سنا گیا کہ اذان دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو بانگی کا کام ہے، تو مؤذن کا کام، ہم کیوں اذان دیں گے؟ اس طرح کی بات آ جاتی، جبکہ اذان دینے کے بارے میں آپ نے ثواب سماعت کیا، اس کی فضیلت سماعت کی۔ کیسی فضیلت؟ جہاں تک آواز پہنچے گی وہاں تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور فرشتے ہر تر اور خوش اس کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، تو اذان دینا تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اگر مؤذن موجود نہیں ہے تو امام کو اقامت کہنی چاہیے، اور امام جو ہے وہ اقامت اگر پیچھے رہ کر رہا ہے جہاں پہ مؤذن کھڑا ہوتا ہے تو قد قامت الصلاۃ پہ وہ خود ہی آگے بڑھ جائے گا، قد قامت الصلاۃ جب آئے گا وہاں اس وقت وہ آگے بڑھ جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ اقامت میں کب کھڑا ہونا چاہیے؟ حیا علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو سنت کہہ سکتے ہیں، نیز کچھ لوگ کھڑے ہو کر اقامت سنتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، احناف کے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک اس بارے میں حکم یہ ہے کہ امام و مقتدی جب مسجد میں موجود ہوں تو اس صورت میں امام اور مقتدی سب حیا علی الفلاح پر کھڑے ہوں، اور حیا علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مستحبہ ہے، اور اسے صرف سنت ہی کہہ لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور یوں بھی ٹھیک ہے کہ حیا علی الصلاح پر کھڑا ہونا شروع کریں اور حیا علی الفلاح پر مکمل کھڑے ہو جائیں، حیا علی الصلاح سے کھڑا ہونا شروع کریں اور حیا علی الفلاح پر مکمل کھڑے ہو جائیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ اب تو یہ اہل سنت و جماعت کی سنیوں کی پہچان بن گئی ہے، تو اور زیادہ اس میں تاکید آ گئی ہے۔ یعنی پہلے تو کیسا سنت مستحبہ، اور سنت مستحبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے سے کھڑا بھی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اب کیا ہو گیا کہ یہ ہمارے مخالفین اور ہمارے درمیان خط امتیاز ہو گیا کہ یہ اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے یا وہابیوں کی مسجد ہے، جماعتیوں کی مسجد ہے، تو اس پر عمل کرنا اس اعتبار سے ضروری ہو گیا، اس میں تاکید آ گئی، مزید تاکید آ گئی۔ سوال، اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا کیسا ہے؟ یعنی اقامت شروع ہو چکی ہے اور ایسے وقت میں آیا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اقامت کھڑے ہو کے سنتے رہتے ہیں کہ اب جماعت تو کھڑی ہونے والی، اب کیا بیٹھنا، تو وہ کھڑے ہو کر اقامت سنتے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے ہی پھر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ بیٹھ جائے، جب اقامت کہنے والا حیا علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب اقامت کہنے والا حیا علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے بھی ہے، یعنی امام بھی اسی وقت کھڑا ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، مؤذن جو کہے وہی آپ بھی کہتے جائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ اس میں آپ وہ انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں، جو انگلی اٹھانے کا طریقہ ہے یہ 3 انگلیوں کو، یہ چھوٹی انگلی اس کے بغل والی اور بیچ والی انگلی اس کو ہتھیلی سے ملا لینا ہے، اور یہ 2 انگلیوں کو، چھوٹی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا لینا ہے، اور بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا ہے، دائرہ بنانا ہے، اور شہادت کی انگلی ایسے اٹھانا ہے، لا پر اٹھانا ہے اور الا پہ گرا دینا ہے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ ایسے گرا دینا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے، اور یہاں پر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم متعنی بالسمع والبصر یہ بھی یہاں پر کہہ سکتے ہیں۔ تو مؤذن جو کہے وہی آپ بھی کہتے جائیے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی حی علی الصلاۃ بھی کہنا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہنا ہے۔ میں نے اس میں ایک حکمت اس سے پہلے کبھی کسی موقع پہ بیان کی تھی کہ یہ لا حول ولا قوت کیوں پڑھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ شیطان کو بھگانے کے لیے عام طور پر ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان اس انداز میں بھاگتا ہے کہ ہوا خارج کرتے ہوئے جاتا ہے، وہ اس طرح مطلب اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا، اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اذان کے شروع میں بھاگ جاتا ہے، بہت دور تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ مؤذن پہنچتا ہے تو واپس آنے لگتا ہے وہ کہ اب تو اذان ختم ہونے والی، وہاں تک میں پہنچ جاؤں گا۔ تو اس میں لا حول ولا قوت پھر سے کہہ لیا جائے تاکہ پھر سے دور ہو جائے، وہ بھاگ جائے، بہتر یہ ہے۔ اور پھر ایک دوسرا جواب بھی یہ دیا تھا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یعنی مؤذن کیا کہہ رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اب ہم بہت اہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو اہم الفرائض ہے، جو افضل العبادات، سب سے بہترین عبادت ہے نماز۔ تو اتنی اہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، طاقت اور قوت مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے۔ اور لا حول ولا قوت کا مطلب اگر جانیں تو اس میں یہی ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں تو اس نیکی کرنے کی طاقت ہمیں اللہ ہی دے گا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہوا، تو بہتر یہ ہے کہ جواب میں مثلا حی علی الصلاح بھی کہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جواب یاد کر لیجئے، صدقت و بررت و بالحق نطقت، ترجمہ ہے کہ تو سچا اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے، صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ اب وہی بات انگوٹھے چومنے کی بات، یہ اہل محبت کی بات، یہ عاشقان مصطفیٰ کی بات ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ انگوٹھے چومتا ہے، یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے۔ اور جو محبت نہیں کرتے ہیں، جو تعظیم نہیں کرتے، وہ نہ چومیں، ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تو ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو عشق والے، ہم تو چومیں گے۔ سوال ہے کہ اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانا کیسا ہے؟ جواب جائز و مستحسن اور موجب اجر و ثواب ہے، یعنی اس میں ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ چومتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے چوما، تو فتویٰ لگانا ہو تو ان کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاؤ، بدعت کرتے رہتے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو فتویٰ لگانا تو سیدنا صدیق اکبر پہ فتویٰ لگاؤ، ہمت ہو تو۔ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام گرامی اذان میں آیا تھا، آپ نے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے، تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور بھی اگر آگے چلے جائیں تو ایک واقعہ ملتا ہے روایتوں کے اندر، غالباً شواہد النبوہ کے اندر یہ روایت اور یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیشانی سے تسبیح کی آواز سنتے رہتے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے جنت کے اندر، جہاں جاتے وہاں فرشتے بھی اور تعظیم کرتے رہتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار یہ میری تعظیم اتنی زیادہ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے آدم یہ تمہاری تعظیم نہیں کرتے، تمہاری پیشانی میں جو نور محمدی ہے اس کی تعظیم کرتے، اور جو تمہیں آواز آتی تسبیح کی وہ نور محمدی کی آواز، وہ میرے نبی کا نور، میرے محبوب کا نور ہے جو میری تسبیح بیان کرتا ہے، وہ سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تجسس ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی تو اس نور کا دیدار کروں۔ اب ظاہر سی بات پیشانی پر یہاں کوئی چیز ہو، آنکھیں یہاں پر ہیں، تو وہ پیشانی والی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار یہ نور میرے کسی دوسرے عضو میں منتقل کر دے تاکہ میں بھی اس کا دیدار کر سکوں، تاکہ میں بھی شرف یاب ہو جاؤں، مجھے بھی وہ فضیلت مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت کی انگلی کے ناخون میں وہ پیشانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل فرما دیا۔ اب یہاں پہ آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے
درود شریف پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنی انگلی کو یوں ایسے دیدار کرنے کے لیے اٹھایا. وہ شہادت پر جو ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں نا تو اس کا ثبوت یہاں سے بھی ملتا ہے. ایسے انگلی اٹھائی تھی دیدار کرنے کے لیے شہادت کی, اور ناخن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا. جب اس نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا دیدار حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تو یہ ناخن چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہوئی. تو اب جو حضرت آدم علیہ السلام کی فرما بردار اولاد ہوگی وہ ان کے طریقے پر عمل کرے, اور جو نافرمان ہے وہ نہ کریں, کہ نافرمان تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو یہ سنت بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت اور نشانی بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے, انگوٹھے چومنے کا ثبوت. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جب پہلی شہادت سنیں, اشہد ان لا الہ سنیں, تو کہیں صلی اللہ علیہ, اشہد ان محمد, کے 2 مرتبہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو پہلی مرتبہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس وقت یوں کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, یہ پڑھے. اور جب دوسری سنیں تو دونوں انگوٹھے اپنی دونوں آنکھوں پر لگانے کے بعد کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے, یعنی جنت کی طرف اس کو لے جانے والے ہوں گے, جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرنے والے ہوں گے. جیسے کہ کنز العباد اور الفتاوی الصوفیہ میں ہے, اور کتاب الفردوس میں ہے کہ جس نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سننے کے بعد اپنے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دیا تو جنت کی صفوں میں اس کا قائد اور داخل کرنے والا ہوں گا. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر انگوٹھے چومے جائیں تو یہ ساری فضیلتیں اور یہ برکتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. اور یہ برکتیں نہ بھی ہوتی, ہم یہ فضیلت کے لیے نہیں چومتے, ہم تو محبت کی وجہ سے چومتے ہیں. فضیلت تو ویسے ہی مل جائے گی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومیں تو پھر کیسی کیسی برکتیں. اللہ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر دیکھیں کس کا حوالہ دیا, علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جس کا نام ہے رد المحتار. یہ ان کے دارالعلوم میں بھی موجود ہے. ہمارے مخالفین وہابی دیوبندی ان کے دارالعلوموں میں بھی یہ کتاب رکھی ہوئی ان کے لائبریریوں میں ہے, اور ان کے فتووں میں اس کتاب کا حوالہ ملتا ہے. علامہ ابن عابدین شامی کی اس کتاب کا رد المحتار کا حوالہ ملے گا. تو انہوں نے ہی تو یہ بات لکھی, تو پھر کیوں نہیں چومتے؟ اس کا مطلب کیا, جہاں مطلب کی بات ہو وہاں ان کو مانیں گے, جہاں ان کے مطلب کے خلاف جائے گی بات, ان کی مرضی کے خلاف جائے گی, وہ نہیں مانیں گے. تو علامہ ابن عابدین شامی نے ہی لکھا, جن کے حوالے یہ بھی دیتے ہیں. تو بہرحال انگوٹھے چومنا یہ ثابت ہے. اور آگے ایک سوال ہے کہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی واقعہ ہو تو وہ بھی بیان فرما دیجئے. واقعات کے ذریعے بات اور آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہے. واقعہ یاد رہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ بات بھی یاد رہ جاتی ہے. اس لیے علماء کرام جو وعظ اور نصیحت کرتے ہیں اس میں واقعات کو بھی شامل کرتے ہیں, حکایتوں کو بھی شامل کرتے ہیں, اور یہ بھی بات کو سمجھانے کا مثالوں کے ذریعے سے ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک انداز ہوتا ہے. تو واقعہ بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند الفردوس کے حوالے سے فرماتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو یہ دعا پڑھی, اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیریں یعنی نچلی جانب سے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے. اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا یعنی صدیق نے کیا, اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے, یعنی وہ شفاعت کا حقدار ہو جائے, وہ شفاعت کا مستحق ہو جائے. یعنی یہ محبت کی علامت, جو حضور سے ایسی محبت کرتا ہو کہ ان کے نام پر انگوٹھے چوم کر یا شہادت کی انگلی چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہو, تو کیا اس کی شفاعت حضور نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً محبت کرنے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے کر جائیں گے. تو یہ محبت کی نشانی ہے. آگے سوال ہے کہ اذان و اقامت اور ان کے جواب کے کچھ احکام بیان کیجیے. جواب, پہلے نمبر پر پہلا مسئلہ ہے کہ اذان سنت مؤکدہ اور شعار اسلام یعنی اسلام کی نشانی ہے. دوسرا مسئلہ کہ اس کا حکم مثل واجب ہے. یہ ساری باتیں پہلے آ چکی ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے. تیسرا مسئلہ کہ اذان کے بغیر جماعت اولا مکروہ ہے. پہلی جماعت جو پڑھی جا رہی ہو, پہلی جو جماعت مستحبہ جس کو کہتے ہیں, ایسی جماعت بغیر اذان کے اگر پڑھیں گے تو پھر یہ مکروہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسری جماعت اگر کر رہے ہیں تو اس میں اگر اذان نہیں بھی کہی ہے تو چل جائے گا, اقامت کہہ کر شروع کر دیں. چوتھا مسئلہ ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے اذان کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کی اور دوران اذان وقت آ گیا, دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہیے, کیونکہ وقت سے پہلے اذان دینا
یہ درست نہیں ہے۔ اذان کب دی جائے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے اس کے بعد اذان دی جائے۔ جب اذان ہو، پانچواں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام تمام کام موقوف کر دیں، یعنی اذان کا جواب دینے کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیں، دنیا کے کام بات چیت وغیرہ، خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ اذان کا ادب کرے، اذان کی تعظیم کرے، بیٹھ جائیں، اور کوئی مطلب جائز کام بھی یہاں پر منع فرمایا جا رہا ہے، جائز کام بھی چھوڑ دیے جائیں تو ظاہر سی بات جو ناجائز کام اگر کر رہا ہو تو اس کو تو بدرجہ اولیٰ وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ ایک رواج ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو ٹی وی کا کیا کرتے ہیں، والیوم بند کر دیتے ہیں، والیوم بند، لیکن نگاہیں اب بھی ٹی وی کے اوپر ہیں، وہ اس میں مناظر تو چل ہی رہے ہیں، اس میں وہ سین تو چل ہی رہا ہے، اس کو دیکھے جا رہے ہیں، ادھر اذان ہو رہی، بس والیوم، اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا، بہت نیکوکار ہیں۔ ایسا نہیں، بند تو کیا مطلب ٹی وی دیکھنا ویسے جائز ہی نہیں ہے، وہ ٹی وی پہ جو خرافات اور سیریل ڈرامہ فلمیں یہ دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، تو بند کرنا ہے تو پورے طور پر ہی بند کر دیں۔ تو یہ طریقہ، اگر واقعی ادب کرنا چاہتے ہیں تو ادب کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو پورے طور پر بند کر دیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں اذان کو، اس کا ادب کریں اور اس کا جواب دیں، اور پھر اس کے بعد اذان کا جواب دیا ہے تو ظاہر سی بات اگر یہ توفیق ملی ہے تو نماز کی بھی توفیق ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایسا نہیں کہ اذان پوری ہے تو پھر سے ٹی وی چالو کر دیا، نہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے اور گھر کی خواتین کو بھی تاکید کر کے جائے کہ نماز پڑھو، تاکید کر کے جائے۔ یعنی آج کل کے مردوں کو یہ سب بولنے میں بڑی شرم آتی ہے، گھر کی عورتوں کو ایسا نہیں بولیں گے، دوسری چیزیں میں بڑی مطلب وہ بڑی جواں مردی بہادری دکھائیں گے دوسری چیزوں کے اندر، لیکن نیک کاموں کا حکم دینا ہو بیوی کو یا گھر کی خواتین کو یا بچیوں کو تو وہاں یہ بالکل وہ شرمیلے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ خواتین میں ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اس طرح کی حیا کے معاملے میں، جبکہ اس میں حیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ سارے کام موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت بھی موقوف کر دے۔ سوچیں آپ، اب تلاوت روکنے کا حکم دیا گیا اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ چھٹا حکم ہے کہ راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے اور جواب دے، یعنی اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی ارجنٹ کام نہ ہو تو رک جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بہت سخت ضرورت کے لیے جا رہا ہے تو وہاں اس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 7، اقامت کا جواب مستحب ہے، اور اقامت کا بھی جواب ویسے ہی دے گا جیسے اذان کا جواب دیتا ہے۔ اور نمبر 8، اگر چند اذانیں سنیں، جیسے ہمارے یہاں پہ ہماری بھی مسجد ٹنڈل بھی مسجد ہے، جالی والی مسجد بھی کبھی کبھی اذانیں ایک ساتھ میں آتی ہیں، یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے، یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے، یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے اذان کی آواز آتی ہے، پہلے یہاں سے آواز آ رہی پھر یہاں سے پھر ادھر سے، تو کہتے ہیں اس میں پہلی ہی کا جواب ہے۔ بہت ساری اذانیں ہو رہی تو پہلی اذان کا جواب دے دیا وہ کافی ہے، ساری اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے تو ثواب تو ملے گا، ظاہر سی بات ہے، ساری اذانوں کا جواب دے رہا ہے تو سب کا ثواب ملے گا۔ 9واں نمبر، اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو اب دے لے، اور خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں ہے۔ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے، مثلا بچے کی پیدائش پر دی جانے والی اذان، تو اگر وہ اذان دے رہے ہوں کان میں دوسرے سن رہے ہوں تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ 10ویں نمبر پر، اقامت اذان سے بھی زیادہ تاکیدی سنت ہے، کیونکہ اقامت کا تعلق دیکھیں جماعت کے بالکل وہ متصل ہوتی ہے، بالکل ایک دم قریب میں ہوتی ہے، اور وہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اذان کے مقابلے میں۔ وہ اذان اور جماعت میں تو درمیان میں تھوڑا فاصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن اقامت اور جماعت میں بہت ہی کم فاصلہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کی تاکید زیادہ آئی ہے، اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے کہ وہ اقامت جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ نمبر 11، اقامت کے کلمات جلد کہیے اور درمیان میں سکتہ یعنی ٹھہراؤ مت کیجیے، یہ تو ہوتا بھی ہے۔ آگے ایک سوال ہے، آخری سوال، کہ اذان و اقامت سے بے پرواہی کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب، اذان کی توہین کفر ہے، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اذان سے بھاگنا شیطانی عمل ہے، یہ شیطان اذان سن کے بھاگتا ہے، وہی بات ہے حدیث پاک میں کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک اذان ہوتی ہو گوز مارتا یعنی ہوا خارج کرتا رہتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، اور خاتمہ برا مطلب کیا، کفر پر بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، تو اذان کا ادب کرنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر کچھ ضروری مسائل اذان اور اقامت کے تعلق سے بیان کیے گئے، یہاں پر یہ باب پورا ہو گیا ہے۔ اب سبق نمبر 11 میں وقت پر نماز پڑھنے کا بیان، اور اسی میں نماز کے اوقات بھی بیان کیے جائیں گے کہ کون سی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک رہتا ہے۔
اور اس میں کون سے وقت میں، جو اتنا طویل لمبا وقت ہے، اس میں کون سے وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے، کون سے وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔